السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج میں بہت اہم مسائل بتانے جا رہا ہوں کہ امامت کے حقدار کون ہے، اور کن کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور کن کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے۔ دیکھیے، امامت کا صحیح حقدار تو وہی ہے جو نماز اور اس کے متعلقہ مسائل سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو، اور قرآن کریم کو صحیح پڑھتا ہو، دیندار ہو، اور کبائر سے بچتا ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، بچتا ہو۔ اسی طریقے سے ہے قادیانی کی امامت۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے بلا تردد کافر اور مرتد ہے، ان کی امامت قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہے علماء نے فرقہ منکرین حدیث اہل قرآن کو کافر قرار دیا ہے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فتویٰ دارالعلوم، منکرین حدیث کے پیچھے۔ اسی طریقے سے شیعہ کی امامت میں نماز درست نہیں ہے، کیونکہ اس فرقہ کے عقائد کفریہ ہے، مثلاً حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی تکفیر، عصمت انبیاء، تحریف قرآن وغیرہ۔ اسی طریقے سے بدعتی کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ جو فاسق کو امام مقرر کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس کی ابتدا میں نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ متقی شخص ہی کو امام بنایا جائے۔ اسی طریقے سے جو بالکل داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ جو شخص سینما یا ٹی وی وغیرہ پر فحش مناظر یعنی گندی چیز دیکھتا ہو، اور ناچ گانے وغیرہ کی محفلوں میں جاتا ہو، تو ایسے شخص کا جو ہے امام بننا جو ہے صحیح نہیں ہے، ایسا شخص فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ انگریزی بال رکھنے والا فاسق ہے، اور فاسق کو امام بنانا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا ناجائز ہے۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ جو پہنتے ہیں وہ ناجائز ہے، اور حدیث میں بہت سخت وعید ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ایسے شخص پر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جو پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، جو جان بوجھ کر پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو۔ اسی طریقے سے جو نابینا ہے اور نجاست سے بچنے کا پورا اہتمام کرتا ہو، تو اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی جو شخص نابینا ہے لیکن پاکی کا پورا خیال رکھتا ہے اور نجاست سے بچتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز درست ہے، لیکن امامت بھی درست ہے۔ لیکن اگر نابینا ہے اور نجاست سے کا خیال نہیں رکھتا، اور بالکل نہیں گندگی وغیرہ کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یا اس کی امامت بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس کی داڑھی نہیں ہو اور اس کو شہوت کی نگاہ سے لوگوں کے دیکھنے کا اندیشہ ہو، تو اس کی امامت مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر ہے کہ داڑھی والا شخص کو ہی مستقل امام مقرر کیا جائے، یعنی ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے جو جس کی داڑھی نہ ہو اور اس کو دیکھنے سے شہوت جو ہے ابھرتا ہو، بلکہ ایسے شخص کو امام بنایا جائے جس کی داڑھی ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کی جو ہے مرض کی وجہ سے ناقابل جماع ہو جائے، یعنی نامرد ہو جائے، تو اس کی امامت جائز ہے، کیونکہ فقہا نے امامت کو مکروہ یا ناجائز کہیں نہیں لکھا ہے۔ اگر کسی شخص کی عمر زیادہ ہو گئی ہو اور پھر داڑھی نہیں نکلی، عمر کافی ہو گئی لیکن داڑھی ہی نہیں نکلی ہے، تو پھر ایسے شخص کو ہم امام بنا سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، درست ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ حنفیہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ نابالغ کو فرض و نفل کسی میں بھی امام مقرر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ سخت بارش اور سردی کی وجہ سے ترک جماعت کی گنجائش ہے، یعنی
سخت بارش اور سردی کی وجہ سے ترک جماعت کی گنجائش ہے، یعنی جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے شہر میں کرفیو نافذ ہو جائے، یعنی کرفیو لگ جائے، اور باہر نکلنے کی قانونی ممانعت ہو، یعنی قانون منع کر دیے ہوں، تو ایسی صورت میں اپنی جان، عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے اور جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میں نے شرط بتا دیا کس صورت میں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہو تو پہلے قضاء حاجت کرے، اس کے بعد جماعت مل جائے تو فبیہا، ورنہ تنہا نماز پڑھ لے۔ اگر کسی کو پیشاب اور پخانہ کی ضرورت ہے تو پہلے ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائے۔ جماعت مل گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہے فرض نمازوں میں عورت کا امام بن کر عورتوں کی امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی عورت امام نہیں بن سکتی، عورت کا امام بن کر عورتوں کی امامت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ عورتیں چاہے بوڑھی ہو یا جوان، ان کا گھروں میں ہی نماز پڑھنا افضل ہے، ان کا مسجد میں نماز اور جماعت کے لیے جانا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پرفتن دور میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ فتنہ کے اندیشے کی وجہ سے ان کو جو ہے گھر ہی میں نماز پڑھنی چاہیے، لہٰذا احتراز بہرحال لازم ہے۔ اگر کوئی حافظہ عورت اپنا قرآن یاد رکھنے کی غرض سے صرف اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح میں قرآن سنائے تو یہ اگرچہ خلاف اولیٰ ہے، لیکن فی الجملہ اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ اور کوئی فتنہ مثلاً دیگر گھروں یا محلوں کی خواتین کا اجتماع وغیرہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو کر امامت کریں گی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رمضان المبارک کے مہینہ میں صف کے درمیان کھڑے ہو کر عورتوں کی امامت فرمایا کرتی تھی۔ یعنی کوئی عورت ہے اور وہ حافظہ ہے تو صرف اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر وہ جو ہے امامت کر سکتی ہے، قرآن سنا سکتی ہے، لیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ہو اور ادھر ادھر گھر کے آنے کی عورتوں کا یہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ امامت نہیں کریں گی۔ اسی طریقے سے وتر کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے، لہٰذا اسے صرف رمضان ہی میں ہی با جماعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان کے علاوہ زمانہ میں وتر کی جماعت کا حکم نہیں ہے، یعنی وتر کی جو نماز ہے وہ صرف رمضان المبارک میں ہی جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ وتر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم